سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63A سے متعلق 2022 کا اکثریتی فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے، جس میں منحرف رکن کا ووٹ شمار نہ کرنے کا اصول وضع کیا گیا تھا۔ اب منحرف رکن کا ووٹ گنا جائے گا۔ نظر ثانی درخواست متفقہ طور پر منظور کر لی گئی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سماعت مکمل ہوتے ہی مختصر فیصلہ سنایا۔ بانی پی ٹی آئی کی جیل سے ویڈیو لنک پر شرکت کی اجازت نہ ملنے پر بیرسٹر علی ظفر نے بینچ کی تشکیل پر اعتراض اٹھاتے ہوئے سماعت کا بوائیکاٹ کر دیا، تاہم بطور عدالتی معاون دلائل دیتے رہے۔ کہا حکومت آئینی ترمیم لا رہی ہے، تاثر ہے عدالت ہارس ٹریڈنگ کی اجازت دے گی۔ چیف جسٹس نے علی ظفر کی بات کو انتہائی سخت قرار دیتے ہوئے کہا کہ آپ پر توہین عدالت لگا سکتے ہیں، اگر ہم بتائیں ہارس ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے تو آپ کو شرمندگی ہوگی۔ اسی پر رپورٹ کریں گے سہیل رشید۔ آرٹیکل 63A سے متعلق سپریم کورٹ کا منحرف رکن کا ووٹ نہ گننے کا اکثریتی فیصلہ کالعدم۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے نظر ثانی درخواست متفقہ طور پر منظور کر لی۔ سماعت شروع ہوتے ہی بانی پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر نے استدعا کی کہ ان کے موکل کو جیل سے ویڈیو لنک پر خود دلائل دینے کی اجازت دی جائے۔ حکومت آئینی ترمیم لا رہی ہے اور تاثر ہے عدالت ہارس ٹریڈنگ کی اجازت دے گی۔ چیف جسٹس نے کہا آپ بہت غیر ذمہ دارانہ بیان دے رہے ہیں، ہم اس پر توہین عدالت لگا سکتے ہیں۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو پیشی کی اجازت نہ دی تو علی ظفر نے یہ کہتے ہوئے عدالتی کارروائی سے علیحدگی اختیار کر لی کہ وہ اس بینچ کو قانونی نہیں سمجھتے۔ اس پر عدالت نے انہیں معاون مقرر کر دیا۔ بیرسٹر علی ظفر نے بطور عدالتی معاون دلائل میں کہا 63A کے حوالے سے صدر نے ایک رائے مانگی تھی، اس کے خلاف نظر ثانی دائر نہیں ہو سکتی۔ ہم نے فلور کراسنگ پر تاحیات نااہلی مانگی تو عدالت نے کہا آپ اس پر پارلیمان میں قانون سازی کر سکتے ہیں۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا پی ٹی آئی نے اپنے دور میں ووٹ نہ گنے جانے سے متعلق قانون سازی کیوں نہیں کی؟ تحریک عدم اعتماد آنے والی تھی تو سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کر دیا۔ چیف جسٹس نے کہا سیاسی جماعتیں جج کے ماتحت نہیں، جج کون ہوتا ہے کہنے والا کہ کوئی رکن منحرف ہوا، یہ جماعت کے سربراہ کا اختیار ہے۔ علی ظفر نے کہا عدالت نے قرار دیا کہ ووٹ دینے کے حق کا ناجائز استعمال نہیں کرنے دیا جائے گا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ایک بندہ سوچتا رہے میں فلاں فلاں کو قتل کروں گا مگر کرے نہ تو کیا سزا ہوگی؟ کیا میں سرخ اشارہ محض توڑنے کا سوچوں تو کیا میرا چالان ہو سکتا ہے؟ 63A کا فیصلہ صرف ایک جج کے مارجن سے اکثریتی فیصلہ ہے۔ کیا ایک شخص کی رائے پوری منتخب پارلیمان پر حاوی ہے؟ دلائل مکمل ہونے پر 5 رکنی بینچ نے کمرہ عدالت میں ہی مشاورت کی اور چیف جسٹس نے مختصر فیصلہ سنایا کہ سپریم کورٹ بار کی نظر ثانی درخواست متفقہ طور پر منظور کرتے ہوئے آرٹیکل 63A سے متعلق اکثریتی فیصلہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر بات کرتے ہیں ماہر قانون حافظ احسان صاحب اور سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آپ دونوں کا بے حد شکریہ۔ سب سے پہلے کنور دلشاد صاحب کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ کنور دلشاد صاحب، سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63A کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے، کیسے دیکھتے ہیں؟ اور قانون کے مطابق آج جسٹس فائز عیسیٰ نے فیصلہ کیا ہے، وہ اصولی طور پر جسٹس عمر عطا بندیال جو چیف جسٹس آف پاکستان تھے، انہوں نے آئین سے ماروا ہو کر انہوں نے یہ ایک شک ڈال دی تھی کہ ووٹ کاسٹ ہو سکتا ہے لیکن گنتی اکاؤنٹ نہیں کیا جائے گا۔ یہ آئین کی خلاف ورزی تھی، یہ آرٹیکل 63(1) کی خلاف ورزی تھی۔ جو اصلی اوریجنل ہمارا حقیقی دستور ہے اس کے اس لیے خلاف تھی کہ جناب ووٹ تو آپ کاسٹ کر دیں لیکن گنتی نہیں ہوگی۔ یہ انہوں نے آئین سے ماروا قدم اٹھایا تھا اور ایک پارٹی کو فائدہ پہنچانے کے لیے، جبکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 25 کے لگ بھگ صوبائی اسمبلی کے اراکین کو ڈی سیٹ کر دیا تھا کہ انہوں نے دلشاد صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا۔ حافظ احسان صاحب آپ فرمائیے گا کہ سپریم کورٹ نے نظر ثانی درخواست منظور کرتے ہوئے کیا سمجھتے ہیں کہ کن قانونی پہلوؤں کو مد نظر رکھا؟
साल से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिव्यू पेंडिंग थी और पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर जो था एक बड़ा इसके अंदर था कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सीड किया है और वो जो आर्टिकल 175(2) के अंदर है कि पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन और कानून के नीचे रह के फैसला करेगा, उससे बियॉन्ड लिमिट करके गया है। अब अगर इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो आज जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है 5-0 से किया है, उन्होंने आर्टिकल 63A की जो प्लेन लैंग्वेज उसको सामने रखा है और ये ओपन एंड शट केस था कि जिसके अंदर बिल्कुल ये वाज़ेह था कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो आइन के नीचे रह के फैसला नहीं किया बल्कि आइन से अबव हो के फैसला किया है और उसी चीज को यूनैनिमसली पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 5-0 से जो है। एहसान साहब और कंवर दिलशाद साहब वक्त देने के लिए।